اللہ رب العزت نے دنیا میں رہنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والے نبیوں کے اس سلسلے اور اس لڑی کو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم فرمایا، آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ ان سارے نبیوں اور رسولوں میں سے ایک بڑی اونچی شان والے، بلند مقام والے اولو العزم پیغمبر جن کا نام ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ یہ ابراہیم علیہ السلام جنہیں اللہ نے اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، جنہیں اللہ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی، جناب ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ یہ نبیوں کے باپ جد الانبیاء علیہ السلام ہیں۔ اللہ نے ابراہیم کو بڑھاپے کی عمر میں 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک جناب اسحاق اور ایک جناب اسماعیل علیہ السلام۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، اللہ نے سارے نبی جناب اسحاق کی نسل میں سے پیدا فرمائے۔ جناب عیسیٰ بن مریم، ان پہ اللہ کی رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہوں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی جناب اسحاق کے خاندان اور آپ کی نسل میں سے آتے رہے۔ پھر آخری نبی کی باری آئی، خاتم النبیین کی باری آئی، نبیوں کے امام اور نبیوں کے سردار کی باری آئی۔ اللہ نے آخری نبی بنایا، آخری رسول نازل فرمایا، نبوت کا تاج خاتم النبیین جس نبی کے سر پہ رکھا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے آخری نبی کو جناب اسماعیل کی نسل اور اسماعیل کے خاندان سے پیدا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ نے اتنی شان، اتنا مقام عطا فرمایا، ابراہیم خود بھی اللہ کے نبی ہیں، آپ کے بیٹے اسماعیل بھی اللہ کے نبی ہیں، بیٹا اسحاق بھی اللہ کا نبی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا پوتا جناب یعقوب بھی نبی ہے، اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جناب ابراہیم کی نسل اور آپ کے خون اور آپ کے خاندان سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم محشورون الی اللہ حفاتن عراتن غرلا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن جب قبریں پھٹیں گی، جب مردے قبروں سے باہر نکالے جائیں گے، جب قیامت کے دن انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، تم اللہ کی جانب پیش کیے جاؤ گے، حاضر کیے جاؤ گے، تمہیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا اور زندہ کیا جائے گا بغیر ختنے کے، اور برہنہ جسم، ننگا جسم اور ننگے پاؤں، اس حالت میں تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ ان اول ما یکسا یوم القیامہ ابراہیم،
پھر قیامت کے دن ساری انسانیت میں سے، ساری مخلوقات میں سے، سارے انسانوں میں سے جس انسان کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ جناب ابراہیم ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو دین اور جو شریعت اللہ نے عطا فرمائی وہ فطرتی دین، وہ اسلام، توحید کا دین، اللہ کی وحدانیت کا دین، اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا دین، اللہ کی توحید کو پھیلانے والا دین، اسی دین کو لے کر آگے آئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کو مخاطب کر کے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے نبیوں کے امام، آخری پیغمبر، سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، آپ نے پیروی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، جس دین پہ آپ نے چلنا ہے وہ دین جناب ابراہیم ہی کا دین ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو جو شریعت عطا فرمائی گئی، جو دین ہمیں عطا کیا گیا، یہ وہی دین ہے، وہی شریعت ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو حکم اور تعلیم دی گئی فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ قیامت تک آنے والے انسانوں نے پیروی اور اتباع کرنی ہے جناب ابراہیم کی شریعت اور جناب ابراہیم کے دین کی۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں تھے، وہ سچے مسلمان تھے، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے، توحید کو پھیلانے والے، ایک اللہ کی بندگی اور عبادت کرنے والے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم کا تعلق یہودیوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی کہنے لگے ابراہیم ہمارے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہ ابراہیم یہودیوں کے ہیں نہ عیسائیوں کے ہیں، ابراہیم تو وہ ہیں حنیفا مسلما، جو مسلمان ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے ساتھ توحید کا اقرار کرنے والے اور شرک کی گندگی سے دور رہنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو عقیدہ توحید لے کر دنیا میں کھڑے ہوئے، بادشاہ کے دربار میں توحید کا پیغام پہنچایا، ساری زندگی توحید کی حالت میں گزاری اور اس توحید کی وجہ سے ساری زندگی آزمائشوں اور پریشانیوں کا سامنا کرتے رہے۔ اس ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک آنے والے مسلمانوں، تم نے زندگی گزارنی ہے، تم نے اسوہ اور نمونہ بنانا ہے، تم نے رہنمائی لینی ہے اپنے نبی کے دادا، اپنے نبی کے خاندان کے سرتاج جناب ابراہیم علیہ السلام کے دین اور شریعت سے۔ اور جناب ابراہیم کی شریعت وہی ہے جو دین اور جو شریعت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ تربیت لینی ہے، زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی لینی ہے، زندگی گزارنے کے لیے تم نے کردار اگر اپنانا ہے تو جناب ابراہیم کی زندگی سے، سیرت سے رہنمائی لینی ہے۔ آنے والے دنوں میں چند دن کے بعد ساری دنیا کے مسلمان
جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور یاد کو تازہ کرنے کے لیے عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانیاں کریں گے۔ کروڑوں کی تعداد میں جانور ذبح کیے جائیں گے جناب ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، جناب ابراہیم کی شریعت کو زندہ کرنے کے لیے، جناب ابراہیم کے طریقے کو اپنانے کے لیے ساری دنیا کے مسلمان قربانی کریں گے۔ قربانی کرنے والے مسلمانوں، صرف ابراہیم نے قربانی جانور کی نہیں دی تھی، صرف جانور قربان کر کے ابراہیم کی سنت پہ پورا عمل نہیں ہوتا۔ ابراہیم کی صرف ایک سنت پہ عمل نہ کرو، ساری زندگی ابراہیم کی سیرت سے رہنمائی لے کر گزارو۔ تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے مثال ہے۔ جس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اسی طرح تمہارے لیے نمونہ اور مثال جناب ابراہیم کی زندگی ہے۔ صرف جانور قربانی کرنے کی حد تک نہیں، صرف قربانی کرنے کے لیے ابراہیم کی سنت کو نظر کے سامنے نہیں رکھنا، صرف قربانی کے موقع پر نہیں بلکہ ہر موقع پر ابراہیم کے دین سے رہنمائی لینی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے چند چیزیں، چند باتیں جو میری اور آپ کی تربیت کے لیے ہیں، میری اور آپ کی اصلاح کے لیے ہیں، دنیا اور آخرت میں میری اور آپ کی کامیابی کے لیے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں سے، سیرت میں سے چند تربیتی باتیں اس دعا کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کی بات کو سمجھ کر یاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی خوبی جو قرآن نے جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بیان فرمائی، پہلی خوبی اور پہلا وصف جو جناب ابراہیم کے اندر موجود تھا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابراہیم کا تذکرہ لوگوں کو سنائیں، لوگوں کو بتائیں۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم کی پہلی خوبی یہ تھی وہ ابراہیم بڑا سچ بولنے والا تھا، سچائی کو اپنانے والا، سچائی کو اختیار کرنے والا تھا۔ جانور ذبح کرنے والوں، ابراہیم کی سنت پہ عمل کرو، اپنی زبانوں کو سچا بناؤ۔ ایک دن جانور ذبح کر کے سارا سال جھوٹ بولنے والے کی اللہ کے ہاں قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہاں قربانی اس کی قبول ہوتی ہے ادخلوا فی السلم کافہ، جو سارا سال اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہے۔ جانور ذبح کر دیا، جانور کی گردن پہ چھری چلا دی، کس کا حکم سمجھ کر، کس کی سنت سمجھ کر؟ جناب ابراہیم کی سنت سمجھ کر۔ کبھی یہ بھی یاد رکھو، جس ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جانور ذبح کرتے ہو، اسی ابراہیم کی سنت اور خوبی اللہ کے قرآن نے بیان کی۔ وہ ابراہیم سچائی کو اپنانے والا تھا، زبان کا، قول کا، بات کا سچا اور پکا تھا۔ انہو کان صدیقا، سچ بولنے والا نہیں، بہت سچ بولنے والا، خوب سچ بولنے والا۔ آئیے اپنی قربانیاں کرنے کے ساتھ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے تربیت حاصل کیجئے۔ قربانیاں کرنے والے مسلمانوں، جانوروں کی گردنوں پہ چھری چلانے والے مسلمانوں، اپنی زبانوں کو سچا بناؤ، اپنی زبانوں کو جھوٹ کی گندگی سے پاک اور صاف کر لو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کے بارے میں فرمایا،
کہ سچ بولنے والا عمل کا مسلمان ہے، اور جس کی زبان جھوٹ سے گندی ہوتی ہے اللہ کے کاغذوں میں یہ مسلمان نہیں منافق شمار ہوتا ہے۔ آیت المنافقی ثلاث، میرے نبی نے منافقوں کی 3 علامتیں بیان فرمائیں۔ ان میں سے منافق کی پہلی علامت اور پہچان یہ ہے، اذا حدث کذب، منافق بندہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹی بات کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ مسلمان ہو اور اس کی زبان پہ جھوٹ نکلتا ہو؟ قربانیاں کرنے والوں، ابراہیم کی سیرت سے رہنمائی لے کر سبق حاصل کر کے اپنی زبانوں کو، اپنے قول کو، اپنی گفتگو کو، اپنی باتوں کو جھوٹ کی گندگی سے پاک کرو، اپنی زبانوں کو سیدھا اور سچا بناؤ اگر اپنی قربانیوں کی اللہ کے ہاں قبولیت چاہتے ہو۔ مسلمانوں کی تجارت جھوٹ سے پاک نہ ہو، مسلمانوں کے وعدے جھوٹ سے پاک نہ ہوں، روزی کے اڈے پہ بیٹھ کر، دکانوں میں کھڑے ہو کر کاروبار اور لین دین کرتے ہوئے مسلمان جھوٹ بولے، کچی بات کرے، زبان سے جھوٹ کی بکواس ادا کرے، اس مسلمان کے اسلام کا اللہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان بدنام اور ذلیل اس لیے ہوا، مسلمان کی زبان نے سچائی کو چھوڑ کے جھوٹ کا گند اختیار کیا ہے۔ قربانیاں کتنی ہو رہی ہیں؟ اللہ کے فضل سے 5 اور 10 اونٹ، پورا صحن جانوروں سے بھرا ہوا، 10 20 جانور اللہ کے نام پہ عید کے موقع پہ ذبح کیے جا رہے ہیں، اور اپنی زبان کو جھوٹ کی گندگی سے پاک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کون سی ابراہیم کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے؟ اللہ کے گھروں میں بیٹھ کے جھوٹ، عدالتوں میں کھڑے ہو کے سر پہ قرآن رکھ کے جھوٹ، دنیا کے چند ٹکوں کے لالچ میں آ کے جھوٹی گواہیاں، عدالت کے کٹہروں میں کھڑے ہو کر چند ٹکوں پہ بکنے والے جھوٹے گواہ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اذا حدث کذب، جھوٹ بولنے والے کبھی خیال کر تو اندر سے دل کا منافق ہے۔ آج ساری دنیا میں کوئی یہودی، کوئی عیسائی کسی مسلمان تاجر سے مال لینے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ مسلمان زبان کا جھوٹا اور غلط ہے، کہتا کچھ ہے، دکھاتا کچھ ہے اور دیتا کچھ ہے۔ نہ اس کی تجارت جھوٹ سے پاک، اور اللہ کے فضل سے اس جھوٹ کی لعنت میں مسلمانوں کا معاشرہ اتنا آگے بڑھ چکا، صدر سے لے کے وزیر اعظم سے لے کے دہاڑی لگانے والے مزدور تک ہر بندہ جھوٹ کا سہارا لینے والا۔ دکان پہ چلے جائیں، منڈی اور مارکیٹ میں چلے جائیں، بیچنے والا اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا کے کہتا ہے اللہ کی قسم مجھے اتنے کا پڑا ہے، اور لینے والا اتنا حضرت ہے، وہ بھی اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا کے کہتا ہے اللہ کی قسم فلاں جگہ سے اتنے کا مال مل رہا تھا۔ دونوں جھوٹ کا سہارا لینے والے، دونوں غلط بیانی کرنے والے۔ بیچنے والا جھوٹ اس لیے بول رہا ہے زیادہ منافع لے لوں، خریدنے والا جھوٹ اس لیے بول رہا ہے اپنا مال بچا لوں، برکت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا خریدنے والا، بیچنے والا جب تک سچائی کو اپناتے ہیں اللہ ان کی تجارت میں برکتیں ڈال دیتا ہے، تھوڑے مال میں گزارا ہو جاتا ہے، تھوڑے مال سے گھر بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر بیچنے والے، خریدنے والے نے جھوٹ کا سہارا لے لیا، لین دین میں، تجارت میں، خرید و فروخت میں جھوٹ بولا، اللہ ان دونوں کے مال اور ان کی تجارت سے برکت کو ختم کر دے گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پہلا سبق یہ ہے، رہنمائی اور تربیت یہ ہے، قربانیاں کرنے والے مسلمانوں اللہ سے توبہ کر لو، اپنی زبانوں کو جھوٹ کی گندگی سے محفوظ کر لو۔
سچائی کو اختیار کرنے والے، بات میں سچ کو اختیار کرنے والے، قول و فعل میں سچے بن جاؤ۔ اللہ ہمیں سچائی کو اپنانے والی زبانیں عطا فرمائے۔ دوسرا عمل اور دوسری خوبی جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی قرآن نے بیان فرمائی، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم تو وہ ہے جو وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ ابراہیم تو وہ ہے جو وعدے کو وفا کرنے والا ہے۔ ابراہیم تو وہ ہے جو امانت اور جو بات میں پختگی اختیار کرنے والا ہے۔ ابراہیم بات کا سچا ہے اور وعدے کا پکا ہے۔ امانت رکھی جائے ابراہیم خیانت نہیں کرتا۔ اور کتنے قربانیاں کرنے والے مسلمان ایسے ہیں، کسی ماڑے غریب نے کسی کو امانتاً پیسے پکڑائے کہ میری امانت پکڑ لو، میں نے عمرے پہ جانا ہے، لے لوں گا۔ وہ حاجی صاحب، وہ نمازی صاحب اس ماڑے بندے کی امانت کھا گئے۔ وہ ماڑا بندہ ساری زندگی عمرہ کرنے کی حسرت لے کے مر گیا۔ جس کے پاس امانت رکھی تھی یہ مسلمان امانت کھا کے اس غریب کو اس کے عمرے سے محروم کر دینے والا، اس کی قربانی کی اللہ کے ہاں کیا قدر ہوگی۔ امانتیں کھا جانے والے، وعدے کر کے توڑنے والے، لوگوں سے ادھار لے کر دبا جانے والے، قرض لے کر کھا جانے والے، جھوٹے وعدے کرنے والے، ایسے لوگوں کی قربانی کا کوئی وزن اللہ کے ہاں نہیں۔ اگر اپنی قربانی کو اللہ کے ہاں قبول کروانا ہے، جناب ابراہیم کی رہنمائی حاصل کرو، تربیت حاصل کرو۔ اگر وعدہ کرتے ہو تو وعدے کو پورا کیا کرو۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے، سوال تو یہ ہے کہ وعدہ وفا کیوں نہیں ہوتا؟ انسان وعدہ کرے پھر وعدے کی پابندی کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے، ہر بندہ اپنی چادر سے بڑھ کے پاؤں پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیب میں 10 روپے ہیں اور کام کرے گا 20 والا، جیب میں 1 لاکھ روپیہ ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے شادی 20 لاکھ کی کرنی ہے۔ چاہے ساری زندگی جھوٹے وعدے کر کے قرض ادا کرتے ہوئے گزر جائے، قرض لے لو، وعدہ کر لو، پورا ہو یا نہ ہو، ایک دفعہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے فلاں چودھری صاحب نے شادی کی ہے۔ اپنی چادر کے مطابق انسان پاؤں پھیلائے، اپنی جیب کو دیکھ کر خرچ کرے، اپنی ہمت کے مطابق کام کرے، پھر جھوٹے وعدے نہیں کرنا پڑتے۔ جب انسان راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، مالدار بننا چاہتا ہے، اپنی چادر سے بڑھ کے پاؤں پھیلاتا ہے، اپنی جیب سے بڑھ کے کام کرتا ہے، پھر انسان کو جھوٹے وعدے کر کے ذلیل اور رسوا ہونا پڑتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے دوسری رہنمائی یہ ہے، قربانیاں کرنے والوں، جہاں جانوروں کی گردنوں پہ چھری چلاتے ہو، اپنے وعدوں کے پکے ہو جاؤ، اپنی بات کے سچے ہو جاؤ۔ تمہارے قول میں، تمہارے فعل میں، تمہاری گفتگو میں، تمہاری زبان میں صداقت اور سچائی ہونی چاہیے اگر تم ابراہیم کے دین کو اپنانا چاہتے ہو۔ اور تیسرا عمل، تیسری خوبی جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو قرآن نے بیان کی، ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو نماز کا حکم دینے والے، اللہ سے دعا کرنے والے کہ اے اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، نماز کے اندر یہ دعا پڑھتے ہیں۔ یہ دعا کس نے پڑھی تھی؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے، میری آنے والی نسلوں کو، میری آنے والی اولادوں کو بھی نمازی بنا دے۔
ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں دعائیں کرنے والے، فکر کرنے والے، اپنی اولاد کو نمازی بنانے کی خواہش رکھنے والے، آج قربانیاں کرنے والے کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو نمازی بنایا ہے؟ صرف سال بعد قربانی کر لی، جانور خرید کے ذبح کر دیا تو ابراہیم کی سنت پہ عمل نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ بھی ہے، اپنی اولادوں کی فکر کرو، اپنی اولادوں کے دین کی فکر کرو، اپنی اولادوں کی نماز کی فکر کرو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چند دن کے چھوٹے بچے کو، جو اللہ نے بڑھاپے اور آخری عمر میں عطا کیا تھا، اس چھوٹے بچے کو، چند دن کے دودھ پیتے بچے کو اس کی ماں کے ساتھ مکہ کے صحرا میں چھوڑ دیا، جہاں کوئی درخت نہیں، پانی کا چشمہ نہیں، سر ڈھانپنے کے لیے سایہ نہیں۔ ابراہیم نے چٹیل میدان میں، کھلے صحرا میں، بیابان میں، جہاں کوئی پرندہ، کوئی انسان اور پانی کا گھونٹ نہیں، بڑھاپے کا سہارا، آخری عمر کی اولاد جناب اسماعیل کو اس کی ماں کے ساتھ چھوڑا اور چل پڑے، اور دعا کیا کرتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ تیرے حکم پر اپنے بیٹے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، معلوم نہیں ان کا کیا بنے گا، یہاں کوئی سایہ نہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، پینے کے لیے پانی کا چشمہ نہیں، کام آنے کے لیے کوئی پڑوسی ہمسایہ نہیں، چٹیل میدان ہے، بیابان اور جنگل ہے، صحرا ہے، پہاڑ ہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی پرندہ نہیں۔ اللہ اولاد کو تیرے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیرے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ التجا یہ ہے، فریاد یہ ہے، سوال یہ ہے، اللہ میری اس اولاد کو نمازی بنا دے۔ کتنے ایسے نمازی اور ایسے قربانی کرنے والے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں نماز کا ماحول بنایا ہو؟ اگر ہر باپ نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی ہوتی اور ذمہ داری سختی سے ادا کی ہوتی، آج ہماری مساجد بھری ہوتی۔ اس بات کو ماننا پڑے گا، ہم نے اسلام کی کوئی حیثیت نہیں جانی، ہم نے اسلام کی کوئی قدر نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں، آپ کے طریقے میں جانور ذبح کرنے والوں، آؤ جہاں جانوروں کی گردنوں پہ چھریاں چلاتے ہو وہاں یہ بھی سیکھو۔ ابراہیم کی سنت یہ بھی ہے، ابراہیم کو فکر تھی کہ اے اللہ میری اولاد نمازی بن جائے۔ بڑے فخر سے لوگ بیان کرتے ہیں، بیٹے نے سی اے کر لیا، آفیسر بن گیا، 17ویں 18ویں گریڈ کا افسر بھرتی ہو گیا، نمازی ہے یا نہیں؟ شرم کے مارے سر جھک جائے گا، نمازی تو نہیں بنا، پھر تیرے مرنے کے بعد تیرے کیا کام آئے گا؟ وہ 19ویں گریڈ کا آفیسر بن گیا، کبھی اسے رات کو پوچھنا بیٹا آ میرے لیے جنازے کی دعا کرے گا، جنازے کی دعا تو سنا۔ اولادوں کی بڑی فکر ہے، بسیں بھر بھر کے جا رہی ہیں گجرانوالہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، رکشے بھر بھر کے جا رہے ہیں سکولوں اور کالجوں میں، اور لاکھوں روپیہ فیس دی جا رہی ہے بچوں کے سکول کی تعلیم پہ۔ جناب ذرا اپنے بچوں سے پوچھے فجر کی نماز کہاں پڑھی ہے؟ شرم نہیں آتی ان مسلمانوں کو؟ ہمارا سرمایہ کس پہ خرچ ہو رہا ہے؟ ہماری اولادیں کس راہ پہ چل پڑی ہیں؟ ہماری اولادیں کن کے طریقوں پہ چل پڑی ہیں؟ اگر کافر کا بچہ آفیسر بنے نماز نہ پڑھے اور مسلمان کا بچہ بھی آفیسر بنے نماز نہ پڑھے، ایک کافر بے ایمان اور مسلمان کے بچے میں کیا فرق ہوگا؟ تعلیم کی فکر، ملازمت کی فکر، نوکری کی فکر، کاروبار کی فکر، لیکن نماز کی فکر کرنے والی ماں کہاں ہے؟ نماز کے لیے اٹھانے والا باپ کہاں ہے؟
ایک دن بچہ کاروبار پہ اور نوکری پہ نہ جائے، سکول کالج میں نہ جائے، ماں کان سے پکڑ کے اٹھائے گی، یہ سختی نماز کے وقت میں کیوں نہیں ہوتی؟ ہم نے دین اور اسلام کو سمجھا کیا ہے؟ ہم نے سمجھا جانور دکھانے کے لیے ذبح کر دو، 10 20 اور 30 جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، مقابلہ ہو رہا ہے جانور ذبح کرنے کا، لیکن گھروں کے گھر بے نمازی، ایسی قربانی اللہ کے ہاں کیا مقام رکھے گی؟ جناب ابراہیم کی سنت پر قربانی کرنے والوں، جانور ذبح کرنے والوں، میرے ابراہیم کی خلیل الرحمن کی سنت یہ ہے، طریقہ یہ ہے۔ ابراہیم فکر مند ہوتا تھا، ابراہیم دعا کرتا تھا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ ابراہیم کی دعائیں ہوا کرتی تھیں، ابراہیم رویا کرتا تھا، اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ کتنے ایسے ماں باپ ہیں جنہوں نے کبھی خلوص کے ساتھ، دل کے ساتھ دعا کی ہو، اللہ ہماری اولادوں کو بھی نمازی بنا دے۔ کبھی خود پابندی کی ہو تو اولادوں کی فکر ہو، کبھی خود ہی پابندی نہ کی ہو، اولادوں کی کیا فکر ہوگی؟ فکر کیجئے اپنی اولادوں کی۔ میں ایسے بندے کو جانتا ہوں، میں ایسے بندے سے ملاقات کر چکا ہوں جس کو اللہ نے صرف ایک بیٹا عطا کیا تھا، زمین، کاروبار، صرف ملازمت نہیں، اللہ نے وزارتیں بھی عطا کی تھیں۔ بیٹے کو پڑھایا لکھایا، ملازمت کے لیے باہر بھیج دیا، باہر یورپ کے ملک میں اس بچے کو بہت عالی شان ملازمت مل گئی، لیکن افسوس اس بات کا ہوا، ساری زندگی جس بچے کو پڑھانے پہ، جس بچے پہ خرچ کرنے پہ لگا دی، اللہ کی قسم اس سکالر کو، اس 19ویں گریڈ کے آفیسر کو باپ کے لیے جنازے میں پڑھی جانے والی دعا نہیں آتی تھی۔ کہاں ہمارا سرمایہ اجاڑا جا رہا ہے، کہاں ہماری دولتیں ضائع ہو رہی ہیں، کس راہ پہ ہماری اولادیں چل پڑی ہیں۔ کم از کم اپنی اولادوں کو اس قابل بنا کے جائیں، ہمارے مرنے کے بعد وہ 5 نمازیں پڑھے اور ہماری قبر پہ کھڑے ہو کے اللہ سے بخشش کی دعا کر سکے۔ اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی بھی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری عمل، جناب ابراہیم علیہ السلام کی ایک خوبی جو اللہ کے قرآن نے بیان فرمائی، شاکرا لانعمی، ابراہیم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا، ابراہیم اللہ کا شکر گزار بندہ، اللہ کی نعمتوں کی قدر اور شکر کرنے والا۔ ساری زندگی آزمائشوں میں گزری، کبھی بادشاہ کے دربار میں بادشاہ نے آگ میں پھینکا، کبھی ساری جوانی اولاد نہیں ملی، کبھی باپ نے گھر سے باہر نکال دیا، کبھی اولاد کو کھلے صحرا میں چھوڑ کے آئے، کبھی اولاد کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ساری زندگی آزمائشوں میں، اس کے باوجود ابراہیم اللہ کے سامنے شکر کرنے والا۔ اللہ نے آخری عمر میں بیٹا عطا کیا، 80 سال کی عمر میں اولاد عطا فرمائی۔ ابراہیم نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اللہ کوئی شکوہ نہیں کرتا اگر جوانی میں اولاد نہیں مل سکی، بال سفید ہو گئے، بوڑھا ہو گیا، کمر جھک گئی، اللہ تو نے آخری عمر میں عطا کیا، تب بھی تیرا شکر، تیرا فضل ہے۔ کسی حالت میں شکوہ نہیں، کسی حالت میں ناشکری نہیں۔ اللہ تو جس حال میں رکھے میں تیری رضا پہ راضی اور خوش ہوں۔ اللہ جتنے بھی غم آ جائیں، غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ شاکرا لانعمی، ابراہیم اللہ کا شکر کرنے والا، اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بننے والا بندہ ہے۔ آئیں میں اور آپ بھی قربانیاں کرنے کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے بن جائیں۔ اور شکر کس چیز کا نام ہے؟ شکر کس کو کہتے ہیں اور شکر کس انداز میں کرتے ہیں؟
ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کرنے کا کیا انداز اختیار کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد رات کو قیام اور تہجد ادا کرنا شروع فرمائی۔ تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے رات کے قیام کی ایک رکعت میں قرآن کے 5 پاروں کی تلاوت فرمائی۔ پاؤں سوج گئے، آپ کے قدم میں ورم ہو گیا، ٹانگوں میں سوزش ہو گئی، جسم میں تھکاوٹ کے اثرات واضح ہوئے، آپ تھک گئے۔ صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر، قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ صحابی عرض کرنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر، آپ تو نبیوں کے امام ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، پھر اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ اپنے جسم کو کیوں تھکاتے ہیں؟ ساری ساری رات تہجد کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ افلا اکون عبدا شکورا، میرے صحابی، میں لمبا قیام کرتا ہوں، قرآن کے 5 پارے ایک رکعت میں پڑھتا ہوں، ساری ساری رات اللہ کے حضور تہجد میں کھڑا ہوتا ہوں، کس لیے؟ اکون عبدا شکورا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ میرا اور آپ کا نبی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ساری ساری رات قرآن کے 5 پارے ایک آیت میں پڑھے، اپنے جسم کو تھکائے، تہجد کی نماز میں ساری ساری رات میرا نبی قیام کرے اللہ کا شکر کرنے کے لیے، اور میں اور آپ اللہ کا شکر کرنے کے لیے 5 نمازوں کی پابندی بھی نہ کر سکیں، اس سے بڑی کوئی ناشکری نہیں ہو سکتی۔ اس کائنات میں، اس زمین پر، آسمان کے نیچے، مسلمانوں میں مرد ہو عورت ہو، اللہ کا سب سے بڑا ناشکرا بندہ وہ ہے جو اللہ کے فرض نماز کو ادا نہیں کرتا۔ میرا نبی شکر کرنے کے لیے ساری ساری رات نفل پڑھے، اور اس نبی کے امتی شکر کرنے کے لیے فرض نماز بھی ادا نہ کریں۔ ایسے مسلمان کو شرم کرنی چاہیے جس کے پاس اللہ کی ان گنت نعمتیں ہوں اور اس کے پاس شکر کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے وقت نہ ہو۔ اس سے بڑا کوئی ناشکرا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔